السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد سیاب اتاری یوٹیوب چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے کتاب اساس الصرف۔ درس نظامی میں جو سب سے پہلی جو سال ہوتا ہے، پہلا سال، اس میں سب سے بنیادی کتاب جو صرف کی پڑھائی جاتی ہے کنز المدارس بورڈ میں، وہ ہے اساس الصرف۔ تو یہ سب سے آسان بھی ہے اور سب سے بنیادی اس میں قواعد بھی موجود ہیں۔ اگر آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں تو اگلی جو صرف کی کتابیں ہیں ان کو سمجھنے میں آپ کو بہت آسانی ہو جائے گی۔ تو آج ہم اس کا پہلا سبق سٹارٹ کریں گے۔ اس سبق کا نام ہے علم صرف کا تعارف، یعنی علم صرف کیا ہوتا ہے، اس کا کیا تعارف ہے۔ تو صرف کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے پھیرنا، ٹھیک ہے۔ صرف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیرنا۔ تو اس کا اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف کیا ہے، علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ یعنی صرف وہ علم ہے جس میں ایک کلمہ، اب کلمہ کیا ہوتا ہے اور ان میں مختلف تبدیلیاں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ کا مطلب ہے ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ ہم اگلے جو چیپٹرز ہیں، اگلے اسباق ہیں، ان میں ہم پڑھیں گے، ان کے سب کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ویسے میں آپ کو تعریف سمجھنے کے لیے بتا دیتا ہوں کہ کلمہ کا کیا مطلب ہے۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان جو بات بھی زبان سے بولتا ہے وہ لفظ ہوتا ہے، اور جس لفظ کا کوئی معنی ہو اس کا کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں، وہ جو قاعدے قوانین ہوتے ہیں ان کا جو علم ہوتا ہے وہ علم صرف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک ہے کلمہ دارابا۔ دارابا کا مطلب ہے اس نے مارا، یہ ہے ماضی میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو کلمہ ہے یہ ہمیں ماضی کے بارے میں کوئی چیز بتا رہا ہے، دارابا۔ اب ہم اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، کس میں؟ کہ ایسا معنی دے کہ کل، یعنی کہ مستقبل کا کوئی معنی دے یہ۔ تو ظاہر ہے پھر ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا کسی اور کلمے میں، ٹھیک ہے۔ ایک کلمہ کو دوسرا کلمہ میں بدلنا پڑے گا۔ تو اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو علم ہے، اس کو کہتے ہیں علم صرف۔ تو جو مستقبل میں اس کا صیغہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یدریبو، یدریبو، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے مارا، اس ایک مرد نے مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ مارے گا، وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، اس کی ڈیٹیل بھی ہم آگے جا کے بڑی ڈیٹیل سے ہم چیزیں پڑھیں گے۔ تو ابھی صرف میں آپ کو علم صرف کی تعریف بتا رہا ہوں کہ علم صرف وہ علم ہوتا ہے جس میں ایک کلمہ ہے اس کو پھیر کر دوسرا کلمہ بنایا جاتا ہے، جو معنی ہمیں چاہیے اس کے حساب سے ہم اس کو پھیر کے دوسرا کلمہ بنا دیتے ہیں۔ اور کلمہ کا کیا معنی مطلب ہوتا ہے کہ ایسا لفظ جس کا کوئی معنی ہو اس کو کلمہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے علم صرف میں ہم بامعنی لفظ کے بارے میں ہی ڈسکشن کریں گے، جن کے ایسے کلمہ، ایسے الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے جن کا کچھ نہ کچھ معنی ہوگا، بے معنی چیز ہم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو کلمہ، ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے اور مختلف تبدیلیاں کرنے کے قاعدے قوانین پڑھے جاتے ہیں، یہ وہ والا علم ہے، علم صرف، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس کا موضوع کیا ہے؟ علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ اب موضوع کا کیا مطلب ہے کہ اس میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جائے گی، علم صرف میں کس چیز کے بارے میں بحث کی جائے گی زیادہ تر، تو اس کا کیا موضوع ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا موضوع ہے، یہ کس کے بارے میں پڑھا جائے گا اس میں؟ تو کلمہ ہے، اس کا علم صرف کا موضوع کلمہ ہے صیغہ کے اعتبار سے۔ اب صیغہ کیا ہوتا ہے؟
اس کی نیچے حاشیہ لکھا ہوا ہے کہ سیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے، مثلا ضرب، یعنی سیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ اب یہ خاص ترتیب نظر آ رہی ہے آپ کو، سب کے اوپر فتح آ رہا ہے، ضربہ، یہ ایک ترتیب بنی ہوئی ہے۔ کس کی ترتیب بنی ہوئی ہے؟ یہ حروف ہیں، ضاد ایک حرف ہے اور ایک ہے را اور ایک ہے با۔ اس کی کیا ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ہم نے ان سب کو اس کے وزن پر لایا ہوا ہے، فعلا۔ یہ ہم بعد میں پڑھیں گے کہ کیا وزن کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ دیکھیں ایک ہم نے ایک ترتیب یہ بنا لی، ایک میں ترتیب یہ بنا لیتا ہوں دوری با، ٹھیک ہے، دوری با، دوری با۔ اب دیکھیں ایک ترتیب یہ آ رہی ہے، نظر آ رہی ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ایک ترتیب یہ آ رہی ہے، یہ دو مختلف ترتیبیں ہو گئی ہیں، ان کا دونوں کا معنی چینج ہو جائے گا۔ تو یہ بھی سیغہ کہلائے گا، یہ بھی سیغہ کہلائے گا، کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سیغہ کلمہ کی اس شکل کو کہتے ہیں، یہ دو مختلف شکلیں ہیں نا، جو حروف اور حرکات و سکنات کی مخصوص ترتیب سے حاصل ہوتی ہے۔ ان میں ہم نے ترتیب رکھی ہے، اس میں جو حروف ہیں اس کی ترتیب یہ رکھی ہے ضربہ، یعنی ہم نے حرکات و سکنات، حرکات و سکنات کا مطلب ہے، حرکات کا مطلب ہے زبر، زیر اور پیش، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ سکنات جزم میں آتی ہے، ٹھیک ہے، جو سکنات ہیں دیکھیں ان میں اس کی ہم نے حرکات اور سکنات، ٹھیک ہے، یہ حرکات ہیں، اور حروف اور حرکات میں ہم نے مختلف تبدیلی کی ہے تو نئی ترتیب ہمیں حاصل ہو گئی ہے، تو اس چیز کو کہتے ہیں سیغہ۔ اس کا مطلب ہے یہ ضربہ ایک سیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا، کیونکہ یہ حروف حرکات و سکنات کی ایک شکل ہے سیغے کی، یعنی کلمے کی ایک شکل ہے۔ اور اگر میں یہ اس کو لکھ دوں دوری با، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک کلمے کی شکل ہے جس میں ہم نے حرکات کا مطلب ہے زیر، زبر، پیش، ان کو ہم نے ان کی جگہ چینج کر دی ہے تو نئی ترتیب آ گئی ہے، اس کو بھی سیغہ کہیں گے، اس کو بھی سیغہ کہیں گے۔ یضربو، ٹھیک ہے، یضربو یہ بھی ایک سیغہ کہلائے گا، کیونکہ اس میں بھی ہم نے حرکات و سکنات میں ہم نے تبدیلی کر دی ہے، نئی شکل بن گئی ہے، نئی ترتیب آ گئی ہے۔ تو جو بھی ترتیبیں ہوں گی یہ بھی ایک ترتیب ہے حروف و سکنات کی، حرکات و سکنات کی، یہ بھی ایک ترتیب ہے، یہ بھی ایک ترتیب ہے، تو یہ ساری چیزیں کیا کہلائیں گی؟ یہ سیغے کہلائیں گے، ٹھیک ہے، یہ الگ سیغہ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ سیغہ ہے۔ تو امید ہے آپ کو سیغے کے بارے میں پتہ چل گیا کہ سیغہ کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سیغے کے اعتبار سے جو علم صرف کا موضوع ہے وہ کلمہ ہے، یعنی اس علم صرف میں جو بحث کی جائے گی وہ کلمے کے بارے میں کی جائے گی، ظاہر کلمے کو پھیرا جائے گا نا، ایک کلمے کو دوسرے کلمے میں پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ علم صرف حاصل کرنے کا، علم صرف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سیغوں کو بنانے اور ان میں تبدیلی کرنے میں ذہن کو غلطی سے بچانا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ علم صرف حاصل کر چکیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کو نئے نئے سیغے بنانا آسان ہو جائے گا اور آپ غلطی نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پر ضربہ، اس کا مطلب ہے اس نے مارا، ٹھیک ہے، تو یہ جو سیغہ ہے یہ نکلا ہے ضربن سے، ضربن مصدر سے نکلا ہے، تو ہم بعد میں پڑھیں گے یہ مصدر کیا ہوتا ہے اور اس کی اس طرح کی چیزیں ہم مزید ڈسکس کریں گے۔ ابھی آپ صرف سمجھیں کہ اس کا فائدے کا کیا مطلب ہے کہ سیغوں کو بنانے، ظاہر ہے اگر ہمیں ماضی کا سیغہ چاہیے تو ہم اس کو اس وزن پر لائیں گے، اگر ہمیں مضارع کا سیغہ چاہیے تو ہم اس کو اس وزن پر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب علم صرف سیکھا ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ اس وزن پر ماضی کا ہوگا، اس وزن پر مضارع کا ہوگا۔ ماضی کا مطلب ہے گزرا ہوا زمانہ اور مضارع کا مطلب ہے حال، یعنی موجودہ زمانہ اور مستقبل کا زمانہ، دونوں کو جمع کر کے مضارع کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، فعل مضارع کہتے ہیں۔
تو اب دیکھیں سیگوں کو بنانے میں غلطی سے بچ جائیں گے اگر آپ کو علم صرف کے بارے میں نالج ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہوگا کہ علم صرف کیسا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں، اگر آپ اس کو سیکھیں گے تو آپ نئے نئے سیگے بنانے میں غلطی سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا کہ علم صرف کیا ہوتا ہے اور اس کا موضوع کیا ہوتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور ہم نے پڑھا کہ کلمہ کا کیا مطلب ہے اور سیگا کا کیا مطلب ہے، یہ بھی ہم نے آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا سبق ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔